سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھے ہیں، سلامتی ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحد لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر ہے۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ زرمن آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم۔ میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ مجھے آج دو باتیں آپ سے کرنی ہیں۔ ایک تو آپ کی باتیں سننے کے لیے میں تیار ہوں، آمادہ ہوں، پورے ہفتہ منتظر رہتا ہوں کہ لائیو کالز کا یہ سیشن آئے گا جب آپ کے مسائل آپ کی درد بھری آواز میں یا پھر آپ سنجیدگی کے ساتھ اپنے معاملات کا اظہار کرتے ہیں اور اس سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ آپ کے نہیں، اجتماعی طور سے سب کے مسائل ہوں، بہت سارے گھروں کے مسائل ہوں۔ ایک ویڈیو منظر عام پر آئی ہے جس میں ہم نے دیکھا کہ شاید ہندوستان میں، ہمارے پڑوسی ملک میں، ایک مسلمان خاندان میں شادی ہو رہی ہے جس میں ایک صاحب اور ایک صاحبہ ہیں اور ایک اور صاحبہ ہیں جو قاضی کی حیثیت سے نکاح پڑھا رہی ہیں۔ یہ نکاح ایجاب و قبول ہے، اردو میں ہو رہا ہے، عام طور سے آپ سمجھ بھی سکتے ہیں۔ اس ویڈیو پہ ذرا نگاہ ڈالیے گا، دیکھیے گا اور پھر اس پہ بات کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا۔ یہ ویڈیو ہے، دلہا دلہن بیٹھے ہوئے ہیں، قاضی کی حیثیت سے خاتون کھڑی ہیں جو دونوں کا نکاح قبول اور استجاب اور اس طرح کے معاملات میں ہاں ہوں پوچھ رہی ہیں، یعنی باقاعدہ نکاح پڑھا رہی ہیں۔ اور یہ نکاح ویلڈ ہے، یقینی طور سے اس میں دو رائے نہیں ہے کہ نکاح تو معاملہ ہے قبول کا، ہاں اور جواب کا، مگر اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، پھر اس کی معاشرتی حیثیت کیا ہے؟ کیا یہ ویمن امپاورمنٹ کی ایک اور کڑی ہے؟ خاتون اور خواتین اب معاشرے کے ہر طبقے میں نظر آئیں گی اور ہر جگہ پر، بلکہ ان جگہوں پہ بھی کہ جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ صرف مرد ہی نظر آتے رہے اب تک، وہیں پہ نظر آئیں گی یا پھر اس کے دوسرے معاملات بھی ہیں؟ میں اس سوال سے آج گفتگو کا آغاز کروں گا۔ ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں بہت ہی پیارے، شفیق، مہربان، خوش عقل، خوش فہم و گمان علامہ سید شہریار داؤد اندرابی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا ہو گیا علامہ صاحب؟ مرد شارٹ ہو گئے ہیں، خواتین آ گئی ہیں جو اب نکاح پڑھاتی ہیں، آپ کو کیسا لگ رہا ہے ویڈیو دیکھ کے؟ اس طرح کے نکاح میں کوئی اشکال تو نہیں ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں، نکاح نام ہے ایجاب اور قبول کا، ٹھیک ہے نا؟ جو قاضی ہوتا ہے نا، وہ بیچ میں یوں سمجھ لیں کہ ایک کوآرڈینیٹر کا کام کر رہا ہوتا ہے۔ اب قاضی نہیں ہے اگر، اور گواہوں کی موجودگی میں آپ نے کسی خاتون سے کہہ دیا کہ جی میں محمد اویس ربانی بعوض اتنے پیسے حق مہر کے تمہیں اپنی زوجیت میں قبول کرتا ہوں، تو کیا تم نے قبول کیا؟ وہ کہتی ہے جی میں نے قبول کیا، میرے جیسے دو چار لوگوں نے دیکھ لیا، آپ کا نکاح ہو گیا۔ قاضی کی یہاں پر ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ہمارے ہاں چونکہ قاضی، شریعت نے ہر چیز کا ایک فارمیٹ بنایا ہوا نا، اب قاضی نہیں ہے تو بھی نکاح ہو جائے گا، قاضی ہے تو بھی نکاح ہو جائے گا۔ لیکن بہتر کیا ہے، قاضی اس لیے رکھا جاتا ہے کہ ایک اچھا آپ ایک لوگوں کو اچھی چیز پیش کر سکتے ہیں کہ جی یہ دلہا بیٹھا ہے، ادھر دلہن کا اجازت لیا ہوا اس کا وکیل بیٹھا ہے۔ قاضی پوچھتا ہے وکیل صاحب کیا آپ نے اجازت لے لی ہے دلہن سے؟ وہ کہتا ہے کہ ہاں جی میں نے اجازت لے لی۔ اچھا جی آپ کی اس اجازت کے دو گواہ کون ہیں؟ دو گواہ کہتے ہیں جی ہم نے سنا ہے لڑکی نے ان کو اجازت دے دی ہے۔ یہ میں اس لیے کلیئر کروں لوگوں کو پتہ چلے وکیل کیا ہوتا ہے تو اس کے گواہ کیا ہوتے ہیں۔ تو وہ پھر کہتے ہیں جی کیا وکیل صاحب آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کی موکلہ کا نکاح فلاں سے اتنے حق مہر کے عوض کر دوں؟ وہ کہتا ہے جی آپ کو اجازت ہے۔ پھر قاضی کہتا ہے میاں اویس ربانی آپ کا ہم نے فلانی کی موکلہ کے ساتھ اتنے حق مہر کے ساتھ نکاح کیا، آپ نے قبول کیا؟ آپ نے کہا جی میں نے قبول کیا۔ ہم نے کہا میاں شادی کے دو گواہ ہو، تم موجود ہو، تم نے سن لیا اس نے اس لڑکی کو اپنے نکاح میں قبول کر لیا؟ انہوں نے کہا جی ہم نے قبول کیا۔ ہم نے کہا جی مبارک سلامت، نکاح ہو گیا۔ ایک مرتبہ کہنے سے بھی نکاح ہو گیا، تین مرتبہ کہنے سے نبی کی سنت ادا ہو گئی کہ تین کا عدد پورا کرنا نبی کی سنت ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب آ جائیے اس مسئلے کے اوپر، میں ابھی پڑھ رہا تھا اس کے بارے میں، تو وہاں دلہا دلہن کے گھر والوں کی شدید اصرار تھا کہ جی یہ ڈاکٹر صاحب ہمارا نکاح پڑھائیں جی۔ اب انہوں نے اس کا اصرار پر انہوں نے ان کا آ کر کے نکاح پڑھا دیا جی۔ تو جامع مسجد فتح پوری کے جو مفتی مکرم صاحب ہیں الحمدللہ، میں اللہ ان کو سلامت رکھے، بڑی زبردست
علمی شخصیت. مفتی مظہر اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے ہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے. تو میرے الحمدللہ میں اسی سلسلے سے الحمدللہ جس سے بیعت ہوں الحمدللہ. مفتی مکرم صاحب نے کہا کہ یہ نکاح جو ان خاتون نے پڑھایا ہے شرعی طور پر نکاح تو ہو گیا ہے, نکاح ہو گیا, نکاح ہو گیا ہے, صحیح ہے. اس میں قباحت نہیں ہے. لیکن اب کئی علماء کی طرف اس پہ رجوع کیا گیا تو علماء پھر اس کے اندر کچھ قباحتیں عرض کرتے ہیں. کہتے ہیں دیکھو جی عورت تو عورت ہے, اس کا چھپا ہونا ضروری ہے. پھر عورت کی آواز بھی اصل میں عورت ہے, وہ بھی چھپائی جانے والی ہے. جی ہاں عورت اگر اندر بیٹھ کے کسی چھپے ہوئے کمرے میں ادھر بلا لیتی ہے آپ کے وکیل کو, جی ہیں ادھر سے بلوا لیتی ہے ان کے وکیل کو جو دونوں اس کے محرم ہیں, چھپے ہوئے کمرے میں, چھپے ہوئے کمرے میں اس قاضیہ کے محرم ہونے چاہیے. وہ اگر محرم ہے کہ وہ ان کا پردہ نہیں ہے آپس میں, تو ان کے کیا سامنے کہہ دیجیے میں نے تمہاری جو ہے نا دلہا کا جو ہے نا اس کی موکلہ کے ساتھ نکاح کر دیا, قبول کر لو. انہوں نے کہا جی ہم نے قبول کر لیا, تو نکاح ہو گیا. یہ نکاح بھی چھپے ہوئے کمرے میں, یہ چھپے ہوئے کمرے میں یعنی اندر بیٹھ کر ہوا تھا کہ لوگ نہ دیکھیں. باہر آ کے انہوں نے اعلان کر دیا ہاں جی الحمدللہ جی ان کا نکاح ہو گیا, کیونکہ اعلان نکاح کا شرط ہے, اعلان کرنا نکاح کا شرط ہے. یہ نکاح ویلڈ ہے. اب معاشرتی مسائل اپنی جگہ اور احتیاط اپنی جگہ اور مستحبات اپنی جگہ. ٹھیک ہے, ایک کالر میرے ساتھ ہیں, ان سے بھی سوال جواب کرتے ہیں, بلکہ ان کے سوال کو لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں؟ کون صاحب کہاں سے اور کیا فرمائیں گے؟ سر میں محمد اقبال لاہور سے بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے سر, میرے نا سر میں اکثر درد ہوتی رہتی اور میری طبیعت میں نا ٹھیک نہیں رہتی, اور مجھے کہنا ہے کہ مجھے کسی نے نا جادو ٹونے کا کوئی اثر کیا ہے, تو جس کی وجہ سے نا میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی. محمد اقبال, آپ کو یہ کیسے یقین ہے کہ کوئی آپ پہ جادو ٹونا کر رہا ہے؟ آپ پہ اثر کیسے ہو رہا ہے؟ سر میں نے جو مدنی چینل والے ہیں میں نے ان سے بھی رابطہ کیا تھا, انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ چینل پہ بیٹھ کے انہوں نے کیسے بتا دیا کہ آپ پہ جادو ٹونا ہو رہا ہے؟ پتہ نہیں مجھے سر, مجھے تو اس چیز کا علم نہیں ہو کہ انہوں نے مجھے کیسے بتایا. ٹھیک ہے, علم نہیں ہے مگر آپ نے یقین کر لیا ہے کہ آپ پہ جادو ٹونا ہو رہا ہے. معاملات اور بھی تو ہو سکتے ہیں, میڈیکل سائنس کا ایشو بھی تو ہو سکتا ہے, آپ کی خود کی طبیعت ڈاؤن ہو سکتی ہے, آپ کے ارد گرد نیگیٹیوٹی کا ہولہ ہو سکتا ہے, صرف جادو ٹونا کیوں؟ میں سر میری بات سنیں, میں یہ چیز جاننا چاہ رہا ہوں کہ میں نا سیٹسفائی نہیں ہو رہا. میرے مکمل ٹیسٹ وغیرہ کیے ہیں تو میں بالکل ٹھیک ہوں. ٹھیک ہے, میری کوئی میڈیکل بھی پرابلم نہیں ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, میں یہ سوال لے لیتا ہوں آپ کا. ہاں صاحب, منڈے نو کی ہویا ہے؟ منڈے کی آواز تو لگتا ہے مایوس بہت ہے, مایوسی چھا گئی ہے. دیکھو مایوسی کیا نام ہے اقبال؟ محمد اقبال. محمد اقبال دیکھو بیٹا, مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے یہاں کال کیا تو آپ نے یہ بات ثابت کر دی کہ آپ کا ان کے اوپر اعتماد نہیں ہے. جی ٹھیک ہے نا, بالکل صحیح, بالکل صحیح. اور مجھے حیرت ہے کہ اتنا بڑا ٹی وی چینل ورلڈ وائڈ دیکھا جانے والا, اس میں اتنے غیر ذمہ دار لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے کہ جو ان کو برسر عام کہہ رہے ہیں جی آپ پر جادو ٹونا ہوا, کال پہ جادو ٹونا ہو کال رہا پہ جادو ٹونا انہوں نے بتا دیا. معاف کر دیں خدا کے واسطے, میں صرف اتنا عرض کروں گا مجھے بتا دیں جادوگر ہیں کہاں اس وقت دنیا میں, جو اگر کچھ جادوگر کے نام پر کچھ دو چار علوم جانتے ہیں لوگ اگر, تو ان کو تو یہ سارے سیاست دانوں نے گھیرا ہوا ہے, ان کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے. ہاں وہ ان چیزوں پہ ضعیف الاعتقاد ان میں بہت ہوتی ہے, یہ بہت ان چیزوں پہ خیال رکھتے ہیں. یہ پیر نہیں بنے ہوئے. او جی بالکل, اب میں نام نہیں لیتا ہوں, ایک سندھ کا ہمارا بڑا نام ہے, ان کو ایک پیر نے کہا تو نے سمندر کے قریب رہنا ہے. اچھا, تو وہ سندھ کراچی رہتے تھے, یہاں پتہ چلا جن کے پکڑنے کے انتظامات ہو گئے تو دبئی چلے گئے, رہے سمندر کے پاس. تو نے پانی کے پاس رہنا ہے تو سفل ہو جائے گا, سفل ہو گیا. اب پتہ نہیں وہ سفل ہوا یا نہ ہوا, ہماری نظروں میں تو وہ مزید ناکام ہوا, برباد ہوا ہماری نظر میں. تو اب پتہ نہیں وہ اپنے پیر کی نظر یا اپنے وہ جو جادوگر کی نظر میں وہ کہہ رہا ہے جی میں نام نہیں بتا رہے آپ کون ہیں یار, خام کا کیوں ہے, کوئی انکشاف ہے تو بتائیں. بہرحال چھوڑ دیں اس بات کو. تو بہرحال میں ایسے کہہ رہا ہوں کہ اس قسم کے لوگ بہت سارے چور چپاٹیے بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کا ایمان چوری کر رہے ہوتے ہیں. اللہ پہ یقین ہے, اللہ کیا فرماتا ہے, واللہ خیر الرازقین. جی, نبی نے کیا فرمایا, 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اللہ. بے شک. تو تم نبی کی بات مانو گے یا ان لوگوں کی بات مانو گے بھائی؟ وہ کہہ رہے ہیں ماں 70 سے زیادہ, 70 ایک ماں تمہارے کو ایک کانٹا چبنا برداشت نہیں کر سکتی, 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا رب کیسے تمہیں تکلیف میں مبتلا کر سکتا ہے؟ درد کیسے حل ہوگا آج اس کا؟ ان کا حل یہ ہو سکتا ہے کہ یہ صرف اور صرف اللہ عز و جل کی بارگاہ میں استغفار کی کثرت کریں. کثرت سے استغفار. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. یہ پڑھ لیا کریں 101 بار. اس کے بعد یہ پڑھا کریں 1-2 رکعت صلاۃ الحاجت. اچھا, اور یہ دعا اس نیت سے, یا اللہ
تو میرے ایمان کی حفاظت فرما ہاں۔ اور مولا کریم اس گرداب سے، اس مصیبت سے، اس مشکل سے مجھے تو باہر نکال۔ آمین یا رب اور یا مسبب الاسباب کی تسبیح بھی پڑھا کریں، یا مسبب الاسباب اے کی اللہ تسبیح تو پڑھا اسباب کریں۔ مہیا کر دے، ٹھیک ہے۔ اور یقین کامل رکھیں۔ آپ کو اگر اللہ نہ چاہے گا آپ کو کوئی کچھ بگاڑ اور نہیں کسی کی سکے۔ باتوں میں نہ آیا کریں اتنی جلدی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مضبوط رکھے، آپ کے سر کے درد کو بھی ختم کرے، آپ کو ہمت اور آسرا اور امید دے، یقین سے، ایمان سے۔ ایک اور لائیو کالر ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم سر۔ علیکم السلام، کیسے حال ہیں؟ کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ دعا شکر الحمدللہ۔ صحیح عابد حسین بات کر رہا ہوں گھوٹ کی سن سے۔ جی سائیں گال آئے ہو؟ طبیعت صحیح نہ رہندی ہے صحیح، مجھے مانجے کرے کال کے یا مت سائیں صاحب چھا تھیو تھئی؟ طبیعت کے چھا تھیو تھئی؟ طبیعت صحیح نہ رہندی ہے صحیح۔ چھا ہوندو آ طبیعت کے؟ بخار ہوندو آ، سر میں درد ہوندو آ، چھا ہوندو آ؟ صحیح تکلیف ہوندی ہے، بس جسمانی تکلیف ہوندی ہے۔ کتھے تکلیف ہوندی ہے؟ کاتھے تکلیف ہوندی ہے؟ سر پورے جسم میں طاقت نہ ہوندی ہے، تکلیف ہوندی ہے سر، منا گھمن پھرن میں تکلیف تھی تھی۔ تمہاں جو سوڑو نالو چھا ہے بھا؟ نالو چھا تئی؟ عابد حسین صحیح عابد عابد حسین بھا اردو ہچ کر کریں گے ایسی۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ تو زیادہ نہیں آندی سان۔ علامہ صاحب تکلیف ہوتی ہے، جسم میں تکلیف ہوتی ہے، اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے اورا، سائنس کہتی ہے آپ کو، آپ کا جو آؤٹر موسٹ شیل، ڈیفینسو شیل، جو آپ کو ایول آئی سے بھی بچاتا ہے، صحیح ہے، جو آپ کو بہت بری وائب سے، لوگوں کی منفی لہروں سے بچاتا ہے، شعاؤں سے بچاتا ہے، وہ آپ کا اورا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ جب جھوٹ بولتا ہے، اس کو جھوٹ کو ہی لے رہے ہیں صرف، جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایک بدبو خارج ہوتی ہے بندے کے منہ سے، اچھا، اس سے رحمت کا فرشتہ اس سے 1 میل دور ہو جاتا ہے۔ ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی نا، تو اس پہ میں تحقیق کر کے آیا ہوں، حدیث میں ہے کہ رحمت کا فرشتہ، رحمت کا ہر انسان کے ساتھ رحمت کے فرشتے، جب وہ درود پڑھ رہا ہوتا ہے اس پر رحمت کے فرشتے نازل کر رہے ہوتے ہیں نا، جب وہ کوئی خیر کی بات کر رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں، اس کے ساتھ رحمت کے فرشتے بھی ہوتے ہیں۔ اس کو کون سا فرشتہ اب تکلیف دے اس رہا ہے؟ کو ان صاحب کو چاہیے کہ یہ اپنے آپ کو درود میں، استغفار میں، اللہ تعالیٰ کی کرتا ذکر ہوگا، میں کرتا بھی ہوگا نا، تو پھر یقین نہیں رکھتا ہوگا۔ اچھا اچھا، ہمارے یہاں یقین کا بڑا فقدان ہے۔ ہم حضرت صاحب وظیفہ کر لیا کچھ ہوا نہیں، ابے بھائی تو وظیفہ کر رہا تھا یقین نہیں کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، یقین بھی کریں، بڑا ضروری ہے۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ میرا بھائی ہے پیارا سا، ہو سکے تو کہیں ڈاکٹر کو علاج بھی کرا کے دیکھیں، کوئی تکلیف کا اندرونی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی اور عمر بالخیر عطا فرمائے۔ ایک مختصر سا وقفہ لے رہے ہیں خواتین و حضرات، الف لام میم میں لوٹ کر آئیے گا، آپ کا شدت سے انتظار رہے گا۔ الف لام میم میں خوش آمدید۔ عزیزان الف لام میم آپ کو پتہ ہے کہ مذہبی، معاشرتی اور ہمارے ثقافتی تمام امور پر گہری نگاہ رکھتا ہے۔ پاکستان نے یوکرین کو امداد بھجوائی ہے، پہلا پیکیج امدادی پہنچ چکا ہے یوکرین۔ یہ ایک انسانیت کا ثبوت ہے، محبت، امن اور پیار کا ثبوت ہے جو پاکستان نے کیا۔ ایسے ایک ثبوت بلکہ اس کے بالکل برعکس ثبوت دیا ہے راجیو صاحب نے، جو ہندوستان میں موجود ہیں، اور پاکستانی پرائم منسٹر نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ جس پہ انہوں نے کہا تھا کہ میں میچ نہیں دیکھ سکتا کیونکہ میرے پلیئرز کو خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایک اور فرنٹ پہ میں لڑ رہا ہوں جہاں پہ میچ فکسنگ ہو رہی ہے۔ ان کا یہ مقصد تھا کہ سیاست میں ان کے کھلاڑی خریدے جا رہے ہیں اور بک رہے نظر آ رہے ہیں، مگر اس کو جوڑ دیا ہے راجیو صاحب نے میچ فکسنگ سے، یعنی ان کو کرکٹ میں میچ فکسنگ نظر آ رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کے اس ٹویٹ کا نوٹس لیا جائے کہ کرکٹ میں میچ فکسنگ ہو رہی ہے آسٹریلیا پاکستان کے میچ کے درمیان۔ اب یہ عقل کے اندھے ہو جاتے ہیں یا پھر پاکستان سے نفرت میں اس قدر حد سے گزر جاتے ہیں کہ ان کو کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ وہ کہتے ہیں کہ مجنو نظر آتی ہے اور لیلا نظر آتا ہے، یہ وہ والا حال ہے۔ ساتھ ساتھ کالز بھی آپ کی چل رہی ہیں الف لام میم میں، ہم وظائف کے اوپر بات کر رہے ہیں، وہ حکمت کی باتیں جو آپ دور رہنے کی وجہ سے گوا دیتے ہیں۔ شب برات آج کا پروگرام بھی الف لام میم کی ایک کڑی ہے، NRG TV کی خصوصی نشریات ہیں جو 11:05 پہ نشر ہوگا۔ ہم نے اس سے بات کی ہے توبہ کے تمام پہلو پہ، ہم نے یہ بھی بات کی کہ خوشیاں کیوں منائی جائیں، پھلجڑیاں پھول کیوں، اور پھر یہ بھی بات کی ہے کہ اس رات اصل میں ہونا کیا چاہیے۔ میں ایک جملہ یہ کہہ کے علامہ صاحب کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ جو بہت کچھ آپ مانگنا چاہتے ہیں اور نہیں مل پاتا وقت کی کمی کی وجہ سے، یا پھر آپ کے پاس وہ حکمت بڑے جملے نہیں ہوتے، وظائف نہیں ہوتے، آج اس سے فائدہ اٹھائیں۔ آج کی رات کو بیداری میں اور آج کے اس رات سے منسلک دن کو سیام میں، روزوں میں لگا دیں، آپ کا فائدہ ہو جائے گا۔ ایک کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
وعلیکم السلام سر. خوش آمدید الف لامی میں. کون صاحب کہاں سے؟ سر میں اسلم بات کر رہا ہوں کھڑے والے سے. جی کیا فرمائیں گے بھائی؟ سر ادھر بھی جاب کے لیے جاتا ہوں, جاب نہیں ملتی. بیٹے کے لیے اپلائی کرتے ہیں, بیٹے کے لیے جاب نہیں ملتی. کافی جگہ جا کے اپلائی کر چکے ہیں, جاب نہیں مل رہی, نہ سرکاری نہ پرائیویٹ. اچھا آپ نے کتنی جابز کی ہیں اب تک؟ سر 3-4 فیکٹریوں میں جا چکا ہوں. اور سب سے زیادہ لمبس منہ سے لمبا میں نے انٹرویو میں کام کیا سر زیادہ. کتنا عرصہ کام کیا آپ نے؟ 13 سال سر. 13 سال بڑا ایک ٹائم ہوتا ہے. علامہ صاحب کیا وجہ ہے, ان کو نوکری نہیں مل رہی, ان کے بیٹے کو بھی نوکری نہیں لگ رہی, نظر بد کے شکار ہیں, یا پھر خود سے کوئی معاملہ ایسا چل رہا ہے؟ بہت سارے وجوہات ہو سکتی ہیں, بس ہمیں اللہ عز و جل کے دربار میں ہر وقت دستک دیتے رہنا ہے. اچھا, مایوس نہیں ہونا. لا تقنطوا من رحمت اللہ, کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. اللہ نے آپ کا رزق لکھا ہوا ہے تو وہ آپ کو کوئی مطلب لے نہیں سکتا آپ سے. اچھا یہاں پر میں ایک پازیٹیو اگر اینگل لے کر آؤں کہ جی ایک بزرگ, جیسے وہ اقبال بھائی نے ایک فون کیا کہ میرے سر میں ہر وقت درد رہتی ہے. ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک نوجوان کو دیکھا, وہ سر پہ پٹی باندھا ہوا تھا. بولا بھائی کیا ہے؟ کہا جی سر میں درد ہو رہا تھا اس لیے پٹی باندھ لی سر پہ. فرمایا جب تجھے راحت ہوتی ہے تو تو اس کی بھی کوئی پٹی باندھتا ہے؟ اللہ جب تجھے راحت اور رحمت میں رکھتا ہے تو اس کا کچھ شکرانے میں بھی تو کچھ کرتا ہے, اس کا اعلان کرتا ہے. یہ کیا پٹی باندھ کے میرے سر میں درد ہو رہا ہے. اچھا ایک بزرگ اور ہیں, وہ اور اس سے بھی عجیب منطق لاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار میرے سر میں درد ہوتا ہے تو میں خوش ہو جاتا ہوں, بلکہ سجدے کے میں نوافل پڑھتا ہوں شکرانے کے. کسی نے پوچھا تھا وہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ جب مجھے تکلیف پہنچی نا, میں سمجھ گیا اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت میں ہوں, اللہ نے مجھے کسی نہ کسی وجہ سے دیکھ لیا ہے, مجھے چاہے اس نے تکلیف میں مبتلا کر دیا, مطلب میں محبوب کی نظر میں آ گیا ہوں. بس یہ تو میرے لیے خوشی کی بات ہے. کیا سوچ ہوتی تھی. ایک بزرگ جا رہے تھے رحمۃ اللہ علیہ, مریدین ساتھ تھے, سفید امامہ تھا, اوپر سے کسی نے راکھ پھینک دی, بجھے ہوئے کوئلوں کی راکھ تھی رات کی, وہ پھینکے. آپ کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے, صف کریں یا اللہ تیرا. مریدوں نے کہا حضرت صاحب شکرانے کی کوئی بات ہے؟ فرمایا بھائی شکرانے کی بات یہ ہے کہ مجھ پر کوئلے جلے ہوئے بھڑکتے ہوئے ڈالنے کی بات ہونی چاہیے تھی, مجھ پر تو جلتی ہوئی آگ ڈالی جانی چاہیے تھی, بجھی ہوئی راکھ ڈلی, شکر کا مقام نہیں. تو اگر کچھ دنوں کے لیے نوکری نہیں ہے, اللہ کا شکر ادا کر کے کوشش جاری رکھیں. یا اللہ تیرا شکر ہے 13 سال بھی تو نے کھلایا پلایا ہے, پروردگار مزید انشاءاللہ تو دے دے, تیرے خاندانوں میں کیا کمی ہے. اور اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز, سورہ الشورى 25واں پارہ آیت نمبر 19. یہ فجر کے بعد ایک بار پڑھ لیا کریں انشاءاللہ. اور ایک اور آسان وظیفہ بتا دوں. جی جی. گھر میں داخل ہو کہیں السلام علیکم, کوئی ہو نہ ہو, اچھا کہیں السلام علیکم, اس کے بعد کہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, اور اس کے بعد کہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں بانٹنے والے بن جائیں گے ماشاءاللہ انشاءاللہ. اور یہ پرسنل تجربہ بتا رہا ہوں. اچھا میں نے ایک صحابی کا واقعہ پڑھا, انہوں نے کہا یا رسول اللہ تنگ دستی ہے. فرمایا گھر میں داخل ہوا کر سلام کرو, بلند آواز سے سلام کر, مجھ پر صلاۃ و سلام بھیج, اور ایک بار قل هو اللہ پڑھ لیا کر. صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس کو بانٹنے والا دیکھ لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک اور لائیو کالر ہے. سلام کو تو ویسے بھی رجحان ڈالیں جتنا ہو سکتا ہے, اور اگر آپ سلام کرتے ہیں, ہمارا دین تو مردوں کو بھی سلام کرنے کا حکم دیتا ہے جب آپ قبرستان میں داخل ہوتے ہیں. پھر وہ کیا آنا ہے کہ آپ بزرگوں کو سلام نہیں کرتے, بڑوں کو سلام نہیں کرتے, اپنے پڑوسیوں کو سلام نہیں کرتے. لائیو کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی خیر مقدم ہے آپ کا. کون صاحب کہاں سے؟ عظیم باسط خان لاہور سے. جی میرے پیارے بھائی باسط, کیا فرمائیں گے الف لام میم میں؟ میں یہ گزارش کرنا چاہ رہا تھا, میرا معدے اور آنتوں کا مسئلہ ہے جس کا علاج نہیں ہو پا رہا, بہت دیر سے میں لگا ہوں علاج کے لیے. ہلو جی جی سن رہا ہوں. آنکھوں کا علاج نہیں ہو پا رہا, کیا وجہ ہے کہ نہیں ہو پا رہا؟ مطلب بہت علاج کروا رہا ہوں, آرام نہیں آ رہا, ڈاکٹروں سے کیمو سے تھک گیا ہوں علاج کروا کے. معدے اور آنتوں کا مسئلہ ہے, اور ہے کیا؟ بہت زیادہ ہو جا رہی ہے, اتنی کمزوری ہو گئی کہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا ہے. اللہ 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 اللہ. یہ آنکھوں کا مسئلہ ہے علامہ صاحب, اور شدید مسئلہ ہے, کہہ رہے ہیں علاج. معدے اور آنتوں کا, معدے اور آنتوں کا. اچھا میں یہ مسئلہ بہت سیریس اور سنجیدہ مسئلہ ہے, میں اس کا حل بھی لوں گا. ایک اور کالر ہے, ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کوئی بات نہیں ہے, آنکھوں کا مسئلہ ہے, علاج سارے کروا دیے. اچھا آنکھوں میں یہ ہے کہ پورا جسم اس سے جو توانا ہونا چاہیے تھا وہ انتہائی کمزور ہو گیا ہے. دیکھیں آنکھوں کا نہیں, مجھے ابھی کلیئرفیکیشن آئی کہ وہ آنتوں کا مسئلہ ہے. آنتوں کا مسئلہ ہے. اچھا اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کلی عطا فرمائے. علاج جو بھی کریں, یا شافی انت شافی کی ایک تسبیح ڈیلی پڑھا کریں. اچھا اے شفا دینے والے تو ہی, اے اللہ تو ہی شفا دینے والا ہے.
اور اس کے علاوہ یہ جو ہے نا لا بأس طہور انشاءاللہ اللہم اشفیہ اللہم عافی، یہ ایک دعا ہے ترمذی شریف کی، حضور نے فرمایا یہ پڑھ لیا کرے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ اس کے بارے میں تو فرمایا کہ اگر مردہ یعنی اس کی اگر جان موت نہیں ہے اور بستر مرگ پر ہے تو کوئی اس پر 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ لینا، ترمذی شریف کی یہ دعا ہے، تو وہ بندہ اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے، اٹھ کر کھڑا اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، میں سوال کرتا ہوں اے اللہ جو تو عرش عظیم کا مالک ہے، مولا اس کو شفا دے دے، اس کو شفا دے دے۔ انشاءاللہ کوئی پڑھ کے نا 7 مرتبہ اس پر دم کر دیا کرے روزانہ، صبح دوپہر شام 7 بار پڑھ کے دم کریں، اور اس کے ساتھ علاج جاری رکھیں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں۔ ایک وقت اللہ تعالیٰ نے ہر کام کا مقرر کیا ہوا ہے، یہ یاد رکھیں آپ، اللہ تعالیٰ نے ہر کام کا ایک وقت مقرر کیا ہے، جب آپ کی شفا آ جانی ہے نا، ایویں آپ کو کسی نے مٹی چٹا دینی، آپ نے شفا ہو جانی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت خوب، وقت مقرر ہے ہر چیز کا، قضاء اور قدر پہ مکمل ایمان بھی ہے، اور پھر آج ہم نے کہا نا کہ شب برات بھی ہے۔ جن لوگوں کے نئی کام بنے آج کی رات خصوصی وقت دے کے دیکھیں، اللہ رب العزت کو زہد و تقوی کا معیار بلند کریں، اور پھر جو آپ کی قضا نمازیں وہ پڑھیں، قضاء الہی سے آپ کے سارے کام بن جائیں گے، واجب سمجھ کے پڑھیں، اور تمام معاملات کو سنجیدگی سے لیجیے گا۔ آج کی رات کو الف لام میم میں ایک مختصر سے وقفے کا وقت ہے، لوٹ کر آئیں گے، آپ کا انتظار رہے گا۔ الف لام میم میں خوش آمدید عزیزان من۔ آج ہم بات کر رہے ہیں شب برات کے حوالے سے۔ علامہ سید شہریار داؤد انقلابی تشریف فرمائے۔ آج کوئی خصوصی اعمال ہیں تو بتائیں کیا کرنا چاہیے سب سے زیادہ کہ وہ ہمارے بگڑے ہوئے کام بنا دے؟ سب سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے، نبی پاک علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنا چاہیے، اور جس قدر ہو سکے اپنی قضاء عمری ادا کرنی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ استغفار کی بڑی سخت ضرورت ہے، اور توبہ کی ضرورت ہے۔ 2 رکعت صلاۃ التوبہ ضرور پڑھے۔ اچھا، جب ہم صلاۃ الحاجات پڑھتے ہیں نا تو صلاۃ التوبہ پڑھ کے نا مانگنے پہ زیادہ اصرار کرے اللہ کے بارگاہ میں۔ ہم تھک بڑی جاتے ہیں، جلدی جاتے ہیں۔ میں اگر کوئی بندہ، جیسے میں جمعے کی نماز کے بعد دعا کراتا ہوں بعض دفعہ، تو وہ 4 منٹ کبھی 4.5 منٹ کی ہو جاتی ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ لوگ بیزار ہو جاتے ہیں۔ تو ہم یار کمال ہو گئی ہے، ہم کیسے لوگ ہیں، تھوڑی سی مجھے عرض کرنے دیں، ہم ایسے لوگ ہیں یار دنیا کیا کہے گی، یار میں نے اگر یہ کیا تو وہ کیا کہے گا۔ اچھا، آپ کتنا بہترین کھانا ولیمے پہ پکا کے کھلا دیں، یار بوٹی چھوٹی سی، لوگوں نے چھوڑنا نہیں ہے۔ آپ کتنا 5 اسٹار ان کو لوگوں کو عمرے پہ لے جائیں، آپ ان کو حج پہ لے جائیں، 5 اسٹار ہوٹلوں پہ ان کو سروس دے دیں، یار سروس اچھی نہیں تھی، آپ کسی کو خوش نہیں کر سکتے۔ لیکن ہمیں فکر نہیں ہے تو صرف ایک کی فکر نہیں ہے، یار اللہ کیا کہے گا، سبحان اللہ، رسول اللہ کیا فرمائیں گے۔ وہ جو فرما رہے ہیں کہ تم تو بھاگ بھاگ کے جہنم کی طرف جا رہے ہو، میں تمہیں نیفوں سے، تمہیں کمروں سے پکڑ پکڑ کے تمہیں جہنم سے نکال رہا ہوں، ان کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، مغفرت کی طرف بھاگ کر جا ہی نہیں رہے۔ تو بس میں کہتا ہوں آج کی رات مانگیں۔ ایک لائیو کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بھی پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈراپ ہو گئے، مگر یہ کہ آپ دوبارہ جستجو کر سکتے ہیں۔ آخری چند دقائق ہمارے پاس۔ خواتین و حضرات، چونکہ سوال جواب میں لے رہا ہوں، اور پھر میں بارہا آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آج تو بڑی رات بھی آ رہی ہے۔ شعبان المعظم ویسے ایک بڑا مہینہ ہے جس میں بڑی ساری سعادتیں ہیں، ولادتیں ہیں۔ آپ کو مواقع ملیں اور ان کو غنیمت جان کے ضائع نہ کیجیے گا کسی بھی طور سے، اور وہ جو دعائیں آپ چاہتے ہیں قبول ہو، اس کے صرف ایک حصے میں، شروع میں آخر میں درود پڑھیں، آپ کی دعائیں شرف قبولیت حاصل کریں گی، یہ میرا یقین کہہ رہا ہے۔ اور اگر نہیں ہو تب بھی کام، تو اپنی دعاؤں میں دوسروں کو بھی یاد رکھیں، جو آپ کے اڑوس پڑوس کے لوگ ہیں، جو رشتہ دار ہیں، جو مسافر ہیں، جو قیدی ہیں، جو بیمار ہیں، ان سب کو آپ دعاؤں میں شامل کر لیں، مجموعی طور سے مختص کر دیں، اپنے ارد گرد دیکھیں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں۔ جب آپ دوسروں کے لیے دعا مانگتے ہیں وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اور اگر پھر بھی کام نہ ہو رہا ہو تو پھر میں آپ کے سامنے ایک آیت رکھ رہا ہوں جس کو آپ اللہ رب العزت کے سامنے پیش کرتے ہیں، تو آپ کے اندر مورال ہائی ہو جاتا ہے، اور پھر آپ اس کو کہتے ہیں، تو کہتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جو مانگنے والا ہے اس کو جھڑکو نہیں، تو کہتا ہے، اور پھر میں مانگنے والا ہوں تو مجھے کیسے جھڑک سکتا ہے، اور مجھے کیسے دور کر سکتا ہے، اور کیسے تو مجھے ادا نہیں کرتا۔ علامہ صاحب، یہ آیت ہمیں اپنی طرف کھینچتی نہیں، کہ بتا رہا ہے کہ میں تو دینے کے لیے بیٹھا ہوں، تم مانگنا نہیں جانتے، مجھے جھڑکنا تو نہیں آتا۔ دیکھو میں آپ کو ایک چیز عرض کروں، ابھی میں تھوڑی دیر پہلے کچھ پڑھ رہا تھا، کسی نے کہا کہ جی جو کوئی اس راتوں میں کرتے ہیں سب بدعتیں ہیں۔ میں ان لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، خدا کے لیے یار، کوئی اللہ اللہ کر کے کوئی آ رہا ہے، چلو نفلیں پڑھنے ہی آ رہا ہے، بڑی رات تو سمجھ کے ہر مسجد میں اہتمام ہوتا ہے نا، تو جو سارا سال نہیں آ رہا ہوتا
جو صرف رمضان کے رمضان آیا ہوتا ہے وہ کہتا ہے یار میں آ رہا ہوں، اس کو آنے تو دو نا یار. صحیح فرمایا. کیوں آپ اس کو اللہ کے در سے دور کر رہے ہو؟ کیوں لوگوں کو منع کر رہے ہو جی نہیں کرو یہ بدعت ہے؟ اور تو جو جائز کام ہے وہ تو بتا دو. چلو لوگ اللہ سے یہ آیت ابھی آپ نے پڑھی، خدا کہتا ہے میرے دل میں ایک ایسی حلاوت آئی ہے وہ مزہ میں بیان نہیں کر سکتا. مومن کی نشانی ہے. خدا کی قسم ایسی حلاوت آئی ہے میرے لیے. آج آپ نے بوسٹر کر دیا مجھے. یا اللہ یا آج کی رات کے لیے آج آپ اویس ربانی آپ نے بوسٹر دے دیا مجھے. واللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ وہ رب جو فرما رہا ہے کہ ساحل کو مت جھڑکو، تو وہ رب کیسے جھڑکے گا؟ کیسے جھڑک سکتے. تو آج کی رات مانگ نو مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے. وہ کیا اشعار ہے، مجھے تو اشعار بھی نہیں آتے. بہرحال میری آپ کی ایک اور بات سے میرا بڑا دل خوش ہوا کہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں قیدیوں کو، مسافروں کو، پڑوسیوں کو، بیماروں کو. ہائے 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 ہائے. اللہ کرے اللہ کو جزا دے جی اس کی. بہت بہت شکریہ علامہ سید شہریار داؤد اندراپی. مجھے ان سے بڑی انسیت ہے، الفت ہے، اور پروردگار ان کا سایہ سلامت رکھے، ایسے ہی ان کو خوش مزاج رکھے. خواتین و حضرات آپ بھی اپنے واسطوں کو مزید مضبوط بنائیں، ذرا ذرا سے گمان پہ کمزور نہ کریں، خاص طور سے ان رشتوں کو، کیونکہ معبود نے آپ کو ان رشتوں کے ساتھ، قبائل کے ساتھ پیدا کیا اور وہ خوشی محسوس کرتا ہے، بلکہ یوں کہوں گا کہ وہ خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے جب آپ لوگوں کے ساتھ، اس کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں. صرف اس ناطے سے، ویسے تو خون کے رشتے بھی بڑے معظم ہیں، ویسے تو اور دیگر رشتے بھی بڑے قابل اعتبار ہیں، مگر صرف اس ناطے سے آپ سامنے والے کی عزت کریں کہ یہ میرے رب کا بندہ ہے اور یہ میرے خالق کی مخلوق ہے اور اس کو میرے مالک نے پیدا کیا اور میرے رازق نے اس کو رزق کھلایا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ آپ کا بھی احترام کرے گا اور آپ کے لیے بھی اہتمام کرے گا. اپنا بہت خیال رکھیں گے، آپ اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا، اللہ کے فرمان کا. اللہ کی امان میں.